سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعد الحمد والصلاة دعا ہے رب العالمین آیت مقدسہ کے مطابق میری زبان پہ کلمات حق جاری فرمائے. تمام حاضرین و ناظرین کو سن سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب عابد وقار ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج 10 رمضان المبارک اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور تیسری حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے. آپ کے سامنے میں روزہ کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی اسرار اور حکمتوں کے حوالے سے چند گزارشات کر کے آخر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ان کی سیرت پر ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہم پہ جو روزہ فرض فرما رہا ہے اس کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی فرض تھے. پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں روزہ اور ہر امت کے اندر روزہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ اسی طرح یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے، اور عیسائیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے رمضان المبارک کے، لیکن انہوں نے اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہوئے، کیونکہ گرمیوں میں روزے آتے، انہوں نے گرمیوں کی بجائے سردیوں میں روزے منتقل کر دیے، اور اس اپنے عمل کے اوپر 20 روزوں کا اضافہ کر دیا کفارے کے طور، تو 50 روزے، یعنی انہوں نے رمضان المبارک کا حلیہ بگاڑا، 30 کی بجائے 50 کر دیے اور گرمیوں کی بجائے سردیوں میں کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امت محمدیہ پہ رمضان کے روزے فرض فرمائے، اور بحمدہ تعالیٰ جیسے فرض ہوئے آج اس کا حلیہ ویسے ہی موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، 30 روزے فرض ہیں، 1 مہینے میں 30 دن آتے ہیں یا 29 دن آتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اگر 29 کا بھی رمضان ہو جائے تو اللہ ثواب 30 روزوں کا عطا فرماتا ہے، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اگرچہ روزے میں کمی ہو جائے پھر بھی اللہ کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ 30 روزے 1 مہینے کے روزے فرض کیوں کیے گئے؟ اس کی ایک وجہ عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھا لیا پھر زمین پہ بھیجے گئے، اور اس گندم کی تاثیر آپ کے بدن میں 30 دن رہی۔ گندم کے دانے کی تاثیر آپ کے بدن میں 30 دن رہی۔ تو جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ نے فرمایا اب اس گندم کا دانہ کھانے کے بدلے جو 30 دن تمہارے پیٹ میں رہا اس کے کفارے میں 30 روزے رکھو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی 30 روزے امت محمدیہ پہ فرض فرما دیے۔ تو یعنی کہ بدن کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کفارہ دیا، اسی طرح جو بندہ 30 روزے رکھتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتا ہے، اس کے بدن کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ الگ ہے، فصلوں کی زکوٰۃ الگ ہے، اسی طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور روزہ کیوں فرض کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اب مقصد پہ بات کرنی ہے۔ روزے کا مقصد ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جائے، اس کا نام تقویٰ، یعنی گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ، گناہوں سے نفرت کا نام تقویٰ ہے، گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تقویٰ صرف اور صرف روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے وہ نکاح کر لے۔ کیوں کرے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اغض للبصر بھی ہے وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ بھی ہے۔ اغض للبصر یعنی روزہ، یہ نکاح جو ہوتا ہے نا، یہ نکاح نگاہوں کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے، یہ مقصد ہے، تاکہ تمہاری نگاہیں جھک جائیں اور شہوت سے
بچ جاؤ۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، جو بندہ نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے وہ روزے رکھا کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ شہوت سے ہی انسان گناہ پہ آمادہ ہوتا ہے۔ جب دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، نفسانی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھے گا تو اس کے نفس کی شہوت ٹوٹ جائے گی اور وہ گناہوں کی طرف جانے سے بچ جائے گا، اور یہی گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، کیونکہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آج کل ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں رکھتے، یقین جانیں مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور سحری اور افطاری میں اتنا کھا پی لیتے ہیں کہ سارا دن احساس ہی نہیں ہوتا کہ روزہ ہے یا نہیں۔ اتنا زیادہ کھا لینا اور دسترخوان پہ جناب 8 طرح کے کھانے رکھ لینا، اس سے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا مقصد حاصل ہوتا ہے بھوکا پیاسا رہنے سے، کم کھانے سے، کیونکہ بزرگوں نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ انسان کی جو شہوت ہے اس کو توڑنے کا ذریعہ کیا ہے، اور خواہش نفس کو توڑنے کا ذریعہ وہ بزرگوں نے بتایا 3 چیزیں ہیں: قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام۔ فارسی میں کہتے ہیں کم خوردن، کم گفتن اور کم خفتن۔ اردو میں کہتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ اس سے انسان کی نفس کی خواہش ٹوٹتی ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، اور جب نفس کمزور ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف میل نہیں کرتا، گناہوں کی طرف میلان نہیں رہتا۔ 3 چیزوں سے، کم کھانے سے نفس کمزور ہوتا ہے، کم بولنے سے نفس کمزور ہوتا ہے، کم سونے سے بھی نفس کمزور ہوتا ہے، اور اللہ نے ان 3 چیزوں کا مجموعہ روزے کو بنایا۔ روزے کے اندر کم کھانا بھی ہے، کم سونا بھی اور کم بولنا بھی۔ یہ تینوں چیزیں بدرجہ عدم روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ نفس بھی ایک باطنی قسم کا شیطان ہے۔ باطنی شیطان نفس ہے اور ظاہری شیطان تو ابلیس ہے۔ اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ابلیس اور اس کے چیلے جکڑے جاتے ہیں۔ یہ ظاہری شیطان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا فرما رہا ہے کہ اے انسان، روزے کے ذریعے تم اپنے باطنی شیطان کو کنٹرول کرو، اور رمضان المبارک بھیج کے ہم ظاہری شیطان کو جکڑ لیں گے۔ جب دونوں شیطان جکڑے جائیں گے تو نفس گناہ کی طرف میلان نہیں کرے گا، اور جب نفس گناہ کی طرف نہیں جائے گا تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور یہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ مقصد ہے روزے کا، اور اگر یہ مقصد ہم حاصل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے روزے کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ روزے کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب اس کا مقصد پورا کرے۔ افطاری کے وقت اتنا کھا لینا کہ سحری تک پرواہ نہ رہے، یا سحری کے وقت اتنا کھا لینا کہ افطاری تک پرواہ نہ رہے،
یہ بھوکا پیاسا رہنا تو نہ ہوا، اس سے مقصد روزہ تو حاصل نہ ہوا، اس لیے کم کھانا چاہیے تاکہ انسان کے بدن کے اندر جو آلائشیں ہیں وہ گل سڑ کے ختم ہو جائیں، اور جو نفسانی خواہش ہے وہ کمزور پڑ جائے، اور انسان کا بدن بھی پاک ہو جائے اور وہ خود گناہوں سے بھی پاک و صاف ہو جائے۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کا کیا مقام رکھا ہے، یقیناً انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر عمل کا اجر انسان کو 10 گنا دیا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر۔ مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 70 گنا اور 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، بلکہ 700 گنا سے بھی اوپر ملتا ہے۔ جب اخلاص زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ اپنی چاہت کے مطابق جتنا چاہتا ہے اس کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے غور کریں کہ ہر نیکی کا اجر متعین ہے، ہر نیکی کا اجر متعین ہے کہ 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، یا جتنا اللہ چاہے گا ملے گا۔ ہر نیکی کا اجر متعین ہے الا الصوم، حضور فرماتے ہیں سوائے روزے کے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر عمل کا اجر، ہر نیکی کا اجر متعین ہے، مقرر ہے، مگر روزے کا اجر اللہ نے مقرر نہیں کیا، روزے کا اجر اللہ اپنی شان شان عطا فرماتا ہے، کیونکہ روزہ صبر ہے۔ الامساک، روزے کی تعریف ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع، یہ روزے کی تعریف ہے کہ روزہ صبر کرنا ہے، کس سے؟ کھانے سے، پینے سے اور خواہش کو پورا کرنے سے، جماع بستری کرنے سے، رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ گویا صبر ہے، اور اللہ صبر کے متعلق فرماتا ہے انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو روزہ صبر ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بے حساب ہے۔ ہر عبادت کا اجر متعین ہے، مگر روزے کا اجر متعین نہیں، اللہ اپنی چاہت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اور الصوم لی وانا اجزی بہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ علامہ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ ہر عمل کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، نمازوں کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، صدقات کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، عمرے کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، اور صدقات و خیرات کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، ذکر و تسبیح کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، تلاوت قرآن کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، مجاہدات و ریاضت کا اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ مگر جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے رک جاؤ فرشتوں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا، کیونکہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں اس کا اجر کیا ہے تو لکھیں گے کیا، اس لیے فرمایا یہ مجھ پہ چھوڑ دو، اس کا اجر جانے اور روزہ دار جانے، میں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماؤں۔ تو یہ مقام ہے روزے کا، یہ فضیلت ہے روزے کی۔ اور الصوم لی کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے، کیوں کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس میں دکھلاوا نہیں آ سکتا،
اندر ریاکاری ہے سوائے روزے کے۔ نماز پڑھو، ریاکاری آ سکتی ہے، حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے، عمرہ میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اسی طرح صدقات و زکات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا لا ریا فی الصوم، روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے کہ ہر شے میں دکھلاوا ہو سکتا ہے مگر روزے کے اندر صرف رضا الہی ہوتی ہے، اللہ کی رضا۔ یا روزے دار کو پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے کہ یہ روزے سے، تیسرا آدمی اس کا نہیں جانتا تو ریاکاری کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا، الصوم لی سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، یعنی جب سے روزہ فرض ہوا ہے تب سے یہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا رہا ہے، کبھی غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا گیا۔ باقی باتیں غیر اللہ کے لیے بھی ہوتی رہی، سجدے بتوں کو بھی ہوتے رہے، طواف بتوں کے نام پہ بھی کیے جاتے رہے، اور نظریں نیازیں اور صدقات یہ غیر اللہ کے لیے ہوتے رہے، البتہ ہر عبادت غیر اللہ کے لیے کی گئی، مگر روزہ جب بھی رکھا گیا ہے خالص اللہ کے لیے رکھا گیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے صوم لی، روزہ تو خاص میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اس کا بدلہ اللہ کیسے عطا فرماتا ہے؟ صادر اللہ مالک الملک ہے، اپنی شان شان عطا فرماتا ہے، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے اجزی بہی، میں خود اس کا اجر ہوتا ہوں، روزہ میرے لیے اور خود میں اس کا اجر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا اجر ثواب کی صورت میں ہے، مگر حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ہر روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی رب کے دیدار کے وقت ہے، تو ہر شے کا اجر ثواب کی صورت میں ملتا ہے، مگر روزے کا اجر اللہ کے دیدار کی صورت میں ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا انا اجزی بھی، اس کا اجر بھی میں خود ہوں۔ تو روزہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اس سے بڑھ کر اجر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ روزے کا اجر جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے سنن بہقی کے اندر، امام بہقی نے روایت نقل کی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، گناہ گار جب حساب و کتاب دے گا تو خالق کائنات جو اس نے دنیا کے اندر کسی پہ ظلم کیا ہوگا، اب ظلم کا بدلہ کیا ہوگا، حقوق العباد کا بدلہ کیا ہوگا، بندے اپنا حق لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، وہ بندہ بھی کھڑا ہوگا جس نے لوگوں پہ ظلم کیے ہوں گے، جنہوں نے حق تلفی کی ہوگی، لوگوں کا حق مارا ہوگا، وہ بھی کھڑا ہوگا، مظلوم بھی کھڑے ہوں گے، مظلوم اللہ کی بارگاہ میں اس سے ظلم کا بدلہ طلب کریں گے۔ اب قیامت کا دن ہے، ظلم کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی نیکیاں، ظالم کی نیکیاں وہ مظلوموں کو دے دی جائیں گی، نماز مظلوم لے جائیں گے، حج مظلوم لے جائیں گے، روزے اپنا عمرے مظلوم لے جائیں گے، زکوٰۃ و صدقات مظلوم لے جائیں گے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی، الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی سب کچھ وہ مظلوم لے جائیں گے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کے بدلے میں۔ اب نمازیں بھی اس کے پاس نہیں رہیں گی، زکاتیں بھی نہیں رہیں گی، حج بھی نہیں رہیں گے، عمرے بھی نہیں رہیں گے، اور ذکر اذکار بھی نہیں ہوگا، تلاوت قرآن، تسبیح، مجاہدے، ریاضتیں، کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے روزے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ابھی مظلوموں کے ظلم کا بدلہ باقی ہے، سوائے روزے کے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا الصوم لی، روزہ تو خاص میرے لیے ہے، یہ تو کسی کو نہیں مل سکتا، یہ تو بدلے میں مظلوموں کو نہیں مل سکتا، بس روزہ چونکہ خالص میرے لیے ہے، لہذا اس روزے کے بدلے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اسی روزے کے
کے بدلے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ باقی ساری باتیں وہ لے جائیں گے، مگر روزے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ تو خاص میرے لیے ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں۔ حقدار بھی نہیں لے سکتا، مظلوم بھی نہیں لے سکتا، یہ تو اللہ کے کھاتے میں جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسی روزے کے صدقے ہی باقی جو مظلوموں کے اوپر ظلم ہوا تھا اور اس کے بدلے چکانا بھی باقی تھے، خالق کائنات روزے کے صدقے وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر اجر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ روزہ کی فضیلت ہے مختصراً۔ تو گرامی قدر احباب، اس واسطے رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ انسان روزے کے ذریعے اپنی بخشش کا ذریعہ تلاش کرتا ہے اور خالق کائنات سے بے حساب اجر پاتا ہے۔ اور میں پیچھے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مختلف عذر بہانوں سے روزے سے کنارہ کشی کے مختلف بہانے تراشے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی گرمی بہت ہے، کبھی کہتے ہیں جی کام بڑا سخت ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر جنگیں لڑی اور رمضان المبارک کے اندر اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، جن کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تھا سوائے ایک کھجور کے چوسنے کے۔ اور آج ہمارے ہاں کتنا کچھ کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی ہمت پیدا کرو، خالق کائنات حوصلہ رکھو، نیت کر لو، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرما دے گا۔ یہ غیبی مدد ہوتی ہے، لیکن بھروسہ ہو تو پھر، جب اللہ پہ توکل ہی نہیں، اللہ پہ یقین ہی نہیں، تو پھر تو ہزار بہانے سامنے ہوں گے۔ کبھی طاقت کا بہانہ، کام مشکل ہے جی، کبھی جی روزی کا مسئلہ ہے، کبھی کہیں گے جی جناب گرمی زیادہ ہے، یعنی مختلف بہانے آتے رہتے ہیں۔ تو ان سے بچیں اور روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ تو عزیزان گرامی، آخر میں چونکہ آج یوم وصال ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے میں ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی، اور آپ کا وہ مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر سب سے افضل عورت حضرت مریم بنت عمران، اور اس امت کے اندر سب سے زیادہ افضل خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ اتنی خدمت کی ہے سیدہ خدیجہ نے حضور کی کہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے اور برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، جب آپ کی بارگاہ میں پہنچیں تو اللہ کی طرف سے اور میں جبریل کی طرف سے انہیں سلام پیش کر دینا، اور ساتھ میں جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری دے دینا۔ کیسا گھر؟ جو موتیوں سے بنا ہوا، جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دے دینا۔ یہ بشارتیں آسمان سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے آتی تھی، اور حضور علیہ السلام اکثر ان کا ذکر فرماتے تھے۔ اور یقین جانیں مشکل حالات میں جس نے ساتھ دیا ہے وہ ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضور کا ساتھ دینے والی۔ ابتدائی اسلام میں آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات آئیں، مگر ہر مشکل میں حضرت سیدہ نے حضور کو حوصلہ دیا۔ حتیٰ کہ آپ اتنی بڑی مالدار تھیں، اس کے باوجود بھی 3 سال شیب ابی طالب میں حضور نے گزارے بھوکے پیاسے۔ جب بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا اور 3 سال آپ کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اگر چاہتی تو اپنے عیش و عشرت کے مکان میں رہتی، لیکن انہوں نے اپنی عیش و عشرت کو حضور علیہ السلام کی خاطر قربان کر دیا اور 3 سال حضور کے ساتھ گزارے۔ تو مشکل میں ساتھ دیا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، اس لیے حضور علیہ السلام اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اکثر اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اس سے بہتر ازواج موجود ہیں،
تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے. فرمایا کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بڑھ کر شان والی مجھے اللہ نے کوئی بیوی نہیں عطا کی. اور پھر فرمایا کہ انہوں نے وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور فرمایا کہ انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. انہوں نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے. اور فرمایا اللہ نے ان کے وطن سے مجھے اولاد دی جبکہ دوسری بیویوں کی اولادوں سے اللہ نے محروم رکھا. ساری اولاد انہی سے ہوئی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے. تو حضور علیہ السلام اکثر ان کا ذکر کرتے، ان کے وصال کے بعد بھی کرتے. اور عزیزان گرامی، ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عالم ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.